أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ کا شکر ہے جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات تعلیم و تعلیم کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے. سرکار اسلام کا فرمان عالی شان ہے جو آپ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے ابو الدرداء، تیرا قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھ لینا، سمجھ لینا، یہ 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک رکعت ایک آیت کو سیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ثواب جو ہے 100 رکعت نماز نفل کے برابر ہو جاتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ آج تک ہمارے 6 پارے مکمل ہو چکے اور 7واں پارہ جو ہے وہ شروع ہے. اور سورہ المائدہ کا تھوڑا سا بقیہ حصہ جو اپنی زیر تدریس ہے اس کے بعد انشاءاللہ سورہ انعام ہوگی. آج کے درس قرآن میں بڑا اہم پیغام اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت پرستی، والازلام اور پاسہ بازی، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے نحوست والے کام ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان 4 چیزوں سے بچنے میں رکھا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ خمر، شراب نوشی جو ہے شریعت مطالعہ میں، دین اسلام میں یہ حرام ہے. اس کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کے گناہ کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سرکار اسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو جب تک وہ شراب پیتا رہتا ہے یا شراب کے نشے میں رہتا ہے اس کے اندر اس کا ایمان نہیں رہتا، اس کا ایمان نہیں رہتا. اسی طرح بدکار جب تک بدکاری کرتا رہتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر نہیں رہتا. چور جب تک چوری کرتا رہتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس عمل سے باز آ جائے، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے باربار فرما دیتا ہے. اللہ نہ کرے ان گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کے کرتے وہ مر جاتا ہے تو وہ ایمان کو ڈگائے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے شراب کو شیطانی عمل قرار دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب نوشی کو جو ہے وہ گناہوں کی جڑ قرار دیا کہ جب کوئی انسان اس شراب کے نشے میں بدمست ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے سے ہر قسم کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. شراب کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں اور خمر کا مطلب ہوتا ہے دھاپنا، کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اس کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اس کی جو سوچ وچار، اس کا شعور اور اس کی جو حص ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی وہ پردے میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے پرائے کی تمیز جو ہے وہ نہیں رہتی.
وہ جب شراب پیتے ہیں گالیاں بکواس جواب بہتان جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں رہتا کہ میں اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اور یہ جتنا بڑا گناہ ہے، بدقسمتی ہے کہ اس دور میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے نئے نئے ناموں کے ساتھ جو ہے متعارف کروا کے ہماری نسل کو جو ہے اس نشے کی طرف جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ کئی ایسے ہوٹل ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ فنکشنل جو ہے باقاعدہ اس کو ایک کولڈ ڈرنک کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، کہ جس طرح بھائی ہم عام احباب جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے لیے خوشی ہونے کے موقع پہ کوئی کولڈ ڈرنک کا اہتمام کر کے رکھتے ہیں، تو وہاں پہ اس کو بطور مشروب اور کولڈ ڈرنک کے طور پر جو ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے کہ ہر آنے والا جیسے مرضی جو ہے اس کو استعمال کرے۔ اور یہ معاملہ جس حالات کی طرف اشارہ دے رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ عذاب آئے گا کہ اس کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، میری امت پہ عذاب آئے گا کہ ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی پچھلی قوموں کی طرف۔ اگر شکلیں نہیں بگڑے گی تو ان کے کرتوت بگڑ جائیں گے، شکل انسان والی ہوگی اور کرتوت جو ہے وہ جانور والی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نہ کرے یہ کب ہوگا؟ واقعہ کریم میں فرمایا کہ جب میری امت میں شراب اور بدکاری عام ہو جائے گی، اللہ میری امت کو جو ہے ان عذابوں میں مبتلا کرے گی۔ تو اس لیے یہ حرام نشہ ہے، جہاں پر بیٹھے جہاں پر ہو سکے اپنے جاننے پہچانے والوں کو جو ہے اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ اور اسی طرح فرمایا ویسے کہ جوا جو ہے وہ حرام ہے۔ جوے کا مطلب ہے کہ دو آدمی کسی بھی معاملے میں یہ شرط طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم میں سے جو جیت گیا اس کو یہ رقم ملے گا۔ وہ جوا جو ہے اپنا کھیل میں بھی ہو سکتا ہے، عام زندگی کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ معاہدہ کرنا کہ یہ کام جس سے ہو گیا، یہ جیت جس سے ہو گئی، وہ جو ہے اس قیمت کا جو ہے حقدار ہو، تو یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اسلام اپنے ماننے والوں میں سے کسی کے مال کا نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، اور اسلام ہر مقام پہ محنت کا درس دیتا ہے، ہاتھ سے کما کر کھانے کا درس دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے شرطوں اور جوے کی بات میں جس میں کوئی محنت شامل نہ ہو، جس میں کوئی کام شامل نہ ہو، اسلام ایسی دولت میں جو ہے وہ پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسی طرح انصار بت پرستی کہ یہ جو ہے شریعت میں حرام ہے۔ ازلام اور پاسہ بازی کے جو اپنا زمانے جاہلیت کے لوگ تھے وہ اس طرح تیر پہنتے تھے، کچھ لکڑیاں پہنتے تھے، اور وہ تیر پہننا لکڑیاں پہننا ان کے کام کے ہونے یا نہ ہونے کی طرف اشارہ ہوتا تھا، جس طرح پہلی شگونی ہوتی ہے یا پال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام قرار دی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، بچتا رہو، ان سے بچتے رہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کرے، پھر خمر شراب میں مبتلا کر کے والمیسر اور جوئے میں مبتلا کرے۔ یعنی شیطان یہ جوئے اور شراب کا معاملہ جو ہے اس لیے کرواتا ہے تاکہ تمہارے اندر دشمنی پیدا ہو۔ لازمی بات ہے کہ جہاں پہ اس کے اور نقصانات ہیں، یہ شراب کا صرف یہ نقصان نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو جو ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کے نقصانوں کی طرف اگر جائے تو اس کے میڈیکل نقصان بھی ہیں، اس کے معاشرتی نقصان بھی ہیں، اس کے آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ معاشرتی اعتبار سے یہ نقصان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا کہ جب کوئی انسان شراب کے نشے میں ہوگا وہ کسی کو گالی دے گا، الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ لڑائی ہوگی۔ اگر لڑائی نہیں ہوگی تو دشمنی اور بغض جو ہے وہ اس کے بدلے میں ضرور ہوگا۔ میڈیکلی طور پر شراب پینے والا بندہ اکثر جو ہے وہ معدے اور جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے،
اسی طرح آخرت کے اعتبار سے اس کا نقصان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں رہتا، تو وہ کتنا بدبخت ہوگا انسان کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، اور اس شیطانی عمل کی وجہ سے وہ جو ہے ایمان کے بغیر اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس سے بڑا اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا شیطان جو ہے یہ گناہ کروا کے تمہارے اندر یہ دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ نماز پڑھنا، ذکر کرنا منع ہے، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم جو ہے اپنا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ نشے کی حالت میں نماز کی طرف کوئی آئے گا، نہیں معلوم اپنی زبان سے کیا وہ الفاظ بولتا ہے، بلکہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک نمازی جو ہے جب نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے لا عابد ما تعبدون، یہ آیت اس نے پڑھنی تھی کہ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو شراب کے نشے کی وجہ سے اس نمازی نے یہ کہہ دیا عابد ما تعبدون کہ میں بھی ان بتوں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک لفظ کے غلط ادا کرنے سے جو ہے وہ معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ تبلیغ سننے کے بعد کیا تم ان کاموں سے باز آ جاؤ گے، رک جاؤ گے؟ یقیناً جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کا پیغام سنے تو پھر اس پر جو ہے اپنے آپ کو عمل پیدا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھ کے صحابہ کو تبلیغ کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود ابھی اس جگہ پہ آئے جہاں پہ صحابہ اپنی جوتیاں اتار کے رکھتے تھے۔ حضور نے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے صحابہ کو فرمایا کہ اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ لفظ باہر سنا جہاں پہ جوتیاں اتارتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے اور کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں پہ کیوں بیٹھ گئے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نبی کا حکم تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں کیسے جرأت کر سکتا تھا کہ اس لفظ کے سننے کے بعد ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤں تو میرے لیے آگے جانا مناسب نہیں تھا، میں یہی ہو گیا۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ۔ جب یہ شراب حرام ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ شراب جو بنی ہوئی تھی اس طرح بہا دی گئی کہ جیسے سیلاب آ گیا، پانی آ گیا۔ یعنی اللہ کے حکم کو سنا، رسول اللہ کے حکم کو سنا اور فوراً اس پہ عمل کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر دیا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمہ یہ ہے کہ وہ تم تک اللہ کا واضح پیغام پہنچا دے۔ ہر رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام اللہ کا جو ہے پہنچاتا ہے۔ ماننا نہ ماننا، قبول کرنا نہ قبول کرنا، یہ سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو سننے کے بعد کس حد تک اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، کس حد تک اس کو قبول کرتا ہے اور کس حد تک اس میں عمل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور کے جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو ایمانی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے کے اعتبار سے اس قابل بنائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنے تو اللہ ہمیں فوراً عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ السلام۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا ربنا واغفر لنا شرورنا اللهم مولانا اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاة تسر وتسر القرآن مع جميع الحاضرين وصلى الله تعالى على محمد